فاتحہ برائے نظر شہدائے کربلا علیہم الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ تمام تعریفیں اس عظیم پروردگار کے لیے جس کی رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت جاری و ساری ہے، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب جمعہ، شب دعا، شب قبولیت دعا۔ عجیب بات ہے، شب دعا بھی ہے اور شب قبولیت دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے اور شب قبولیت مغفرت بھی ہے، شب محبت امام زمان بھی ہے اور یادگاری شب امام ظہور امام زمان علیہ السلام بھی ہے۔ یہ رات اس اعتبار سے بہت اہم کہ سرکار سید الشہداء کی یاد میں ویسے تو ہر دن محترم، ہر رات معظم،
مگر ایام عزا میں کیفیت عشق حسین کے ساتھ محبت عبادت پروردگار کے ساتھ آئیے آج اس شب کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے خدا سے التماس کرے کہ مالک عاشقان حسین، غلامان حسین، غلامان ناصران حسین، تو اس سے التجا کرتے ہیں کہ آج کی رات وہ دعائیں سرکار سید الشہداء وہ امام علیہ السلام کا انداز عبادت جو آپ نے مکہ المکرمہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کے پاس، یا وہ آپ کا انداز جو آپ نے میدان عرفات میں ذی الحج کی 9 تاریخ کو خدا سے کلام کرنے کا طریقہ مرحمت فرمایا، اس کا وہ ایک جملہ خدایا ایک دعا ایسی ہے، ایک حاجت ایسی ہے کہ اگر تو اس ایک حاجت کو پورا کر دے اور باقی کوئی اور حاجت بھی پوری نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر وہ ایک حاجت پوری نہ کرے اور اس کے ماں سوا تمام حاجتوں کو پورا کر دے تو مالک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان تمام حاجتوں کی قبولیت فائدہ مند نہیں جب تک کہ ایک مخصوص حاجت پوری نہ ہو جائے۔ فکاک الرقبۃ من النار، پروردگار ہماری گردنوں کو آتش جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ عقیدہ رجعت کے عنوان پر گفتگو کل تھی موت و حیات سے ذرا سا قریب ہوتے ہوئے، اور اسی موت و حیات سے بات کو آج ذرا متصل کر لیں۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کے ہدایت کے لیے انبیاء بھی اور کتابیں بھی، کتاب بھی اور کتاب پڑھانے والے بھی، خاموش ہادی بھی اور بولتے ہوئے ہادی بھی، ایسے ہادی بھی کہ جن کی ہدایت انسان کی معرفت پر مبنی ہے، اور ایسے ہادی بھی کہ جن کی ہدایت محبت انسانیت پہ مبنی ہے، دونوں ہی روانہ کر دیے۔ اور اب الذی خلق الموت والحیات، عقیدہ رجعت یعنی کہ واپس پلٹ آنے کا ایسا عقیدہ جس سے متصادم ہے لفظ موت۔ اس کو سمجھنے میں پریشانی یہ کہ موت کو کہاں رکھیں گے؟ الذی خلق الموت والحیات، پروردگار نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور کوئی ہے جو اول مخلوق ہے۔ موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، اور کون اول مخلوق ہے؟ جب مخلوق کوئی نہ تھی، نہ حیات تھی، مخلوق نہ موت تھی مخلوق، مگر اللہ کے رسول کا فرمان ذی قدر ہے، اول ما خلق اللہ نوری۔ تو اس کا مطلب ہے خلقت نور مصطفیٰ اور ہے، خلقت حیات اور ہے۔ خلقت نور مصطفیٰ اور ہے، خلقت حیات اور ہے۔ حیات اسے کہتے ہیں جو صدقہ مصطفیٰ میں بنی ہو۔ اس حیات سے کیا تم مصطفیٰ کی ذات کو پہچانو گے؟ اور جب حیات سے نہیں پہچان سکتے تو موت سے کیا پہچانو گے؟ الذی خلق الموت والحیات۔ اب ایک جملہ چھوٹا سا سمجھانے کے لیے کوشش تو کرتا ہوں کہ بہت آسان سے آسان بات پیش کروں تاکہ مجھ جیسے طالب علم کے لیے سبق سنانا بھی آسان ہو جائے۔
اور جو فرش عزا پر محبت کرنے والا کوئی طالب علم بیٹھا ہوا ہو تو میرا ساتھ دے سکے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں ایک شے محسوس کرتا ہوں، ایک بات فیل کرتا ہوں، آپ بھی فیل کرتے ہوں گے کہ بہت ساری اشیاء پر لکھا ہوتا ہے ایکسپائری ڈیٹ، ایسا ہی ہے نا؟ ایکسپائری کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ ایکسپائر ختم ہو جانا، یعنی کہ ڈیڈ ہو جانا، مر جانا، ایکسپائر ہو گئے۔ تو اب یہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی کمپنی نے کچھ شے بنائی تو ایک ڈیٹ رکھی اس کی ایکسپائری ڈیٹ کہ 10 سال بعد، سپوز دیں 20 سال بعد، 50 سال بعد اس کی ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ لیکن اگر اس ڈیٹ سے پہلے کوئی حادثہ ہو جائے، تو وہ شے اپنی ڈیٹ پر پہنچنے سے پہلے ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شے میں صلاحیت تھی کہ اس ڈیٹ تک چلتی، اگر درمیان میں یہ حادثہ نہ ہوتا تو یہ شے اس ڈیٹ تک چلتی۔ بہت غور کیجئے گا، یہ حادثہ جو ہو گیا اس سے اس شے کا نقصان ہو گیا اور یہ اپنی تاریخ انتقال پر آنے سے پہلے انتقال کر گئی، اپنی تاریخ انتقال پہ آنے سے پہلے انتقال کر گئی۔ اگر اس کے اس حادثے کو روکا جائے اور اس کو واپس توانائی دی جائے تو اس میں صلاحیت موجود ہے کہ یہ اپنے تاریخ انتقال تک کام کر سکتی ہے۔ ٹھیک؟ تو قتل کیا ہے اور موت کیا ہے؟ قتل حادثہ، قتل کیا ہے؟ حادثہ۔ یعنی کہ آپ اگر موت کی وجوہات تلاش کریں، اردو زبان کی بڑی مجبوری ہے، کیا کریں، لفظ تلاش کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر موت کہہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قتل کے حوالے سے آپ تلاش کرتے ہیں کہ یہ اس کی جو موت واقع ہوئی، چلیے موت ہی کہتا ہوں ابھی، موت واقع ہوئی تو موت کیوں واقع ہوئی؟ کہا اس لیے کہ اس کے کلیجے میں، اس کے سینے میں، اس کے دل میں جتنے اہم ترین اعضائے بدن ہیں ان اعضاء میں زخم لگا تھا یا خون زیادہ بہہ گیا تھا، یہ حادثہ ہوا ہے۔ خون زیادہ بہہ گیا ہے یا دل پر آ کر یہ ہتھیار لگ گیا ہے تو موت واقع ہو گئی، یعنی کہ حادثہ ہو گیا۔ اس میں صلاحیت تھی، اس کا دل کام کر سکتا تھا اس وقت تک جب تک کہ خدا نے اس کی ایکسپائری ڈیٹ معین کی تھی۔ ٹھیک؟ بہت آسان لفظوں میں، تو پروردگار عالم کا اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ کوئی زمانہ ایسا رکھے کہ جہاں ان افراد کو کہ جن کو ان کے ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے حادثے سے دوچار کر دیا گیا، ان کو اس وقت تک کے زمانے کے لیے واپس پلٹا دیا جائے۔ ایک ہے موت اور ایک ہے قتل، الذی خلق الموت والحیات۔ اور عقیدہ رجعت پر پلٹائے جانے پر جو پہلا اشکال ہے موت کا، دوسرا اشکال، مگر دوسرے اشکال پہ آنے سے پہلے عقیدہ رجعت پر احمد ابن امین المصری کا عجیب جملہ، کتاب کا نام ہے فجر الاسلام، کہتا ہے ظہرت الیہودیت بالتشیع بالقول بالرجعت۔ یہودیت ظاہر ہوتی ہے تشیع کے اندر، میں نقل قول کر رہا ہوں اور عقیدہ رجعت کی اہمیت پر آپ کو اپنے سے قریب کر رہا ہوں۔ ظہرت الیہودیت بالتشیع، یہودیت ظاہر ہوتی ہے تشیع کے اندر، بالقول کہ تشیع مکتب کے لوگ قائل ہیں، بالرجعت کہ واپس پلٹائے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت غور کیجئے گا، ایک لفظ تقیہ ہے، ایک لفظ معراج ہے،
لفظ تقیہ ہے، لفظ معراج ہے، عقائد کے معاملات میں، اعمال کے معاملات میں لفظ متعہ ہے، اعمال کے معاملات میں طواف النساء کا مسئلہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں جن پر ایک مکتب تشیع پہ سوالات وارد کیے جاتے ہیں۔ ان عقائد کے معاملات میں ایک معاملہ یہ بھی ہے، کتاب فجر الاسلام کا مؤلف کہتا ہے کہ تشیع میں یہودیت ظاہر ہوتی ہے، گویا اس کے نزدیک یہ عقیدہ اسلام نہیں ہے، عقیدہ رجعت عقیدہ اسلام نہیں ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ رجعت ہوتی تھی زمانہ بنی اسرائیل میں۔ رجعت کے دو معنی ہو گئے، ایک رجعت در زمان ماضی، ایک رجعت در زمان حال، در زمان استقبال۔ ماضی میں ہوتی تھی، اب نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی آج اس کے نزدیک اگر کوئی آج عقیدہ رجعت کا خیال اپنے ذہن میں رکھے تو وہ آج کے دور کا مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودی ہے۔ ٹھیک، اب اس کا فیصلہ تو اس کے ساتھ، اور قرآن کا فیصلہ سارے عالم اسلام کے ساتھ۔ ہمیں کسی کی بات کیا قبول کرنا، یہ تو وہ عاشقان، عجیب عاشقان ہیں، دعوی عشق بھی کرتے ہیں اور پھر ختمیہ مرتبت کو اپنے جیسا بھی کہتے ہیں۔ جو رسول کو اپنے جیسا کہیں تو کیا ہوا اگر مجھے اور آپ کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے دو واقعات پیش کی آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ ٹھیک، ایک واقعہ تھا ہم الوف حذر الموت الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو کہ جو اپنے شہروں سے نکل گئے، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے موت کے خوف سے، اور پھر اللہ نے انہیں موت سے دوچار کر دیا۔ یہ بات پہلے آ چکی۔ ایک حوالہ یہ زمانے بنی اسرائیل۔ دوسرا حوالہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 70 افراد کا انتخاب کیا۔ انتخاب کیوں کیا؟ کہ قوم کہتی تھی یا موسیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب تم کہتے تھے یا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً، ہم آپ پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ اللہ کو دکھا نہ دیں۔ بس آسمانی بجلی نے تم کو آ لیا اور تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، تمام کے تمام لوگ مر گئے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دو واقعات بنی اسرائیل کے دور کے۔ تیسرا واقعہ، اس کی بنیاد پر عام مسلمان مفکر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ واقعات زمانے بنی اسرائیل کے خدا اس زمانے میں قادر رہا ہوگا کہ مرے ہوئے انسانوں کو واپس پلٹا دے۔ اب خدا معلوم آنے والے زمانے میں خدا قادر ہوگا یا نہیں ہوگا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ سابقہ زمانے میں رجعت تھی، قیامت نہیں تھی، اور آنے والے دور میں قیامت ہے اور رجعت نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں ذرا سمجھ کے چلیے آگے آہستہ آہستہ، بہت آہستہ آہستہ۔ تیسرا مقام، یہ تیسرا مقام ہے سورہ مبارکہ البقرہ میں۔ آیت کا نشان ہے 259، 259۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا ھذہ اللہ بعد قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیة للناس۔ آہستہ آہستہ اس آیت نے بہت سی باتیں کھول کے، یعنی کہ تیسرا واقعہ زمانے بنی اسرائیل میں وہ پیش آیا۔
اور اس واقعے کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس دلیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیا جہاں ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں توحید کو بیان کر رہے تھے، خدا کی قدرت کو بیان کر رہے تھے۔ خدا کون؟ جو حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے اور حیات بھی دیتا ہے۔ تو کیا اس کے حیات دینے پر پابندی لگا سکتے ہو کہ کب دے گا اور کب نہیں دے گا؟ خدا حیات بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ سنا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں بھی کر سکتا ہوں، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ آپ کے علم میں کیا کیا اس نے؟ ایک بے گناہ کو قتل کرنے حکم دیا، اسے قتل کر دو، اور ایک گناہگار کو قید خانے سے رہائی دلوا دی۔ کہ یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، یہ اگر موت و حیات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا میرا پروردگار وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، تو اگر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا دے۔ اس کے ساتھ سورہ بقرہ میں اب یہ واقعہ مکمل ہوا، او کالذی، یا خدا کے قدرت کو سمجھنا ہو تو جیسے کہ کالذی وہ مرہ جو گزرا تھا، علی قریۃ ایک گاؤں کے پاس سے، ایک ٹاؤن کے پاس سے، اور جب گزرا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اتنی فصاحت و بلاغت ہے الفاظ آیات قرآن میں کہ ترجمہ کہاں کیجئے، کہاں تشریح کیجئے، کہاں تفسیر لکھیے۔ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ تمام کے تمام چھتیں دیواروں سے زمین پہ آ گری تھیں، یا اس کا عرش اس کے فرش سے آ کے مل گیا تھا، اس کا عرش اس کے فرش پر آ کر گر گیا تھا۔ خاویۃ علی عروشہا، اور ایک پوری آبادی، پورا ٹاؤن ہے، ایک قریہ۔ اب یہ قریہ کیا ہے؟ صرف ایک وضاحت، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے، ایک ہی قریہ، ایک ہے مصر، ایک ہے مدینہ۔ قریہ اس چھوٹی سی آبادی کو کہتے ہیں کہ جو اپنے ضروریات کے لیے کسی دوسرے شہر کے وسائل کی محتاج ہو۔ جب اس بڑے شہر سے سامان آئے گا تو یہاں پر لوگ استعمال کریں گے، اگر نہیں آئے گا تو یہاں سامان بنتا نہیں ہے، یہاں پروڈکٹ ہوتی نہیں ہے۔ قریہ مصر کہتے ہیں اس شہر کو کہ جہاں پروڈکٹ بنتی تو ہے مگر اتنی ہی بنتی ہے کہ اپنے ہی علاقے کی آبادی کے کام آ سکے، ایکسپورٹ نہیں کر سکتے وہ۔ اور مدینہ اس شہر کو کہتے ہیں کہ جو اس صلاحیت رکھتا ہے کہ اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور جس کو ضرورت ہو اس تک ایکسپورٹ بھی کرے۔ اس لیے اللہ کا رسول نے کمال کیا، نہ قریہ علم کہا، نہ مصر علم کہا تو مدینۃ العلم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابھی مدینہ نہیں ہے، یہ مصر بھی نہیں ہے، یہ قریہ ہے۔ اب قریہ یعنی چھوٹی آبادی، اتنی چھوٹی آبادی جو اپنی ضروریات کے لیے کسی بڑے شہر کی محتاج ہے۔ اور قرآن مجید کمال یہ کہ اس نے پورا واقعہ بیان کیا بغیر نام لیے ہوئے۔ ایک قریہ ہے، گزرنے والا کون؟ کہ ایک شخص ہے، گزر رہا تھا، دیکھا کہ پوری آبادی پر اس طرح کا عذاب کی طرح کوئی آفت آئی، اور ان کا عرش ان کے فرش کے ساتھ مل گیا، ان کی چھتیں زمین پہ گر پڑی۔ تو قالا، تو کہنے لگا، رک گیا، رک کر دیکھا، اور دیکھ کر کہتا قالا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا،
کہ کیسے اللہ ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا. اللہ کیسے ان کو ان کی موت کے بعد زندہ کرے گا, کیسے, انا, کیسے, تعجب تھا. اور جب یہ سوال زبان پر آیا جو قرآن کہتا ہے یا آپ کی فکر کے ساتھ تھا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, خدا نے سوال کرنے والے کو ہی مار دیا. عجیب بات ہے, وہ سوال کر رہا تھا کہ مرے ہوئے انسان زندہ کیسے ہوں گے. ہمیں کیا جملہ استعمال کروں, صلوات پڑھیں محمد علیہ. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ, وہ سوال کر رہا تھا کہ مرے ہوئے انسان زندہ کیسے ہوں گے, اور خدا نے اسی سوال کرنے والے کو فَأَمَاتَ, اس نے مار دیا, اس نے موت دے دی. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ, اور کمال یہ ہے کہ اس نے زمانے موت بیان کیا. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَام, اس نے 100 سال کے لیے اس سوال کرنے والے کو موت کی نیند سلا دیا. ثم بعثه, اور 100 سال کے بعد پھر اس کو مبعوث کر دیا. تو کبھی بعث استعمال ہو قیامت کے روز اٹھائے جانے کے لیے, اور کبھی استعمال ہو زمانے میں خود وجود عطا کرنے کے لیے, اور کبھی استعمال ہو کسی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے کے لیے. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر اس نے اس کو اٹھا دیا. قال, اب کہتے ہیں فرشتہ اس شخص کے پاس پہنچا جو ابھی ابھی سو کے اٹھا ہے. قال کم لبثت, پوچھا کتنا سوئے ہو. کبھی کبھی انسان بہت زیادہ سوتا ہے تو خود اس کا بدن گواہی دیتا ہے, اتنا سویا ہوں کہ بس سوتے سوتے تھک گیا. عجیب بات ہے, کچھ لوگ تھک کر سو جاتے ہیں, کچھ لوگ سو کر تھک جاتے ہیں. ابھی اتنی لمبی نیند ہے. فَأَمَاتَهُ مِئَةَ عَامٍ, مگر جب پوچھا کہ فرشتے نے کم لبثت, یہ آپ یہاں کتنا دیر رکے ہوئے ہیں. کہ لبثت یوماً او بعض یوم, تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں تو 1 دن رکا ہوں یا 1 سے بھی کم دن رکا ہوں. بہت غور کیجئے گا. اب ایک ہے اس انسان کی کیلکولیشن کہ میں کتنا سویا, ایک ہے خدا کی, دونوں میں کتنا فرق ہے. یہ کہتا ہے میں 1 دن سویا یا 1 سے بھی کم دن سویا, اور خدا کہتا ہے اچھا ایسا ہے تو فرشتے سے پروردگار کا یہ حکم پوچھو ان سے کتنا سوئے گا. 1 دن, اس سے بھی کم. کہا اچھا فانظر الی طعامک و شرابک, بس دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو. لم یتسنہ, خراب نہیں ہوا, نہ کھانا خراب ہوا. میں کیا جملہ استعمال کروں, وہ شرابک, اور نہ پانی خراب ہوا. اس کا مطلب ہے 100 سال گزرنے پر پانی میں کوئی کیفیات پیدا ہو سکتی ہیں, لیکن نہ پانی خراب ہوا. دلیل چاہیے. اگر زمزم کتنے سال سے خدا چاہے, بہت غور کیجئے گا, خدا چاہے, لیکن خدا کی چاہت میں ایک آپ کا عمل دخل بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیا مطلب؟ ایک یہودی ہے, یہودی, اور وہ رات کے وقت میں شدید پیاس لگتی ہے اسے, اور اپنی شریک حیات اپنی وائف سے کہتا ہے کہ مجھے پانی پینا ہے. کہا پانی پی لو. اس زمانے کی مثال, اس زمانے کا واقعہ جبکہ گھر پرانے اسٹائل میں ہوتے تھے, مٹکے ہوتے تھے, مٹی کے برتن ہوتے تھے, اور لوگ اس سے پانی نکال کے پیتے تھے. کرنی پہلے چراغ روشن کر. جب تک نائٹ بلب کا تصور نہیں تھا, چراغ روشن کر. کیا کیوں چراغ جلواتے ہو,
رات کے اس پہر میں چھوڑو، تمہیں پانی تو پینا پی لو، کہ نہیں، چراغ روشن کر. کہا کیوں؟ کہا میں نے مسلمانوں کے رسول کی ایک حدیث سنی ہے کہ رات کو اگر پانی پینا چاہو تو پہلے پانی کو دیکھ لو. مسلمانوں کے رسول کی ایک خبر سنی ہے، ایک پیغام سنا ہے کہ رات کو پانی پینا چاہو تو رات کو پانی پینے سے پہلے دیکھ لو، یا اندھیرے میں کھلے ہوئے برتن سے پانی مت پیو. کہ چراغ روشن کر. روشن کیا. وہ جو پانی بھر کے لائی تھی، جو پانی کا پیالہ تھا، اس میں بچھو پڑا ہوا تھا. وہ ایک حدیث پر عمل کر کے مسلمان ہو گیا. لم یتسنہ. اللہم صلی اللہ. بہت گہرائی ہے. لم یتسنہ کی ڈیپ میں کہاں تک جائیے گا؟ فانظر، اب دیکھو اپنے کھانے کو، طعام کا و شراب کا. اب کہتے ہیں کھانے میں کیا کچھ تھا. کھانے میں روٹی ہے، انگور ہے، پینے کے لیے پانی، کچھ بھی خراب نہیں ہوا. وانظر الی حمارک، اور دیکھو اپنے حمار کو. روٹی انگور خراب ہو جائے صبح سے رات تک، پانی خراب ہو جائے کچھ عرصے میں، قریب قریب ماحول کے اعتبار سے اس میں بو آ جائے. کہ دیکھو اپنے حمار کو. حمار کہتے ہیں گدھے کو، یا گھوڑے کے بعد جو ایک اور حیوان استعمال ہوتا ہے، اسے خچر بھی کہا جاتا ہے، حمار. دیکھو اس کو دیکھا تو دیکھا کہ اس کا اسٹرکچر بھی زمین پر گر کر مٹی میں مل چکا ہے. بالکل وہی حالت ہے. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. یہ قریے کی بات ہے کہ اہل قریہ کی بات ہے. کھڑا ہوا اسٹرکچر انسان کا ہے، اور انسان کا عرش انسان کے فرش سے مل گیا. بہت غور کیجئے گا. یعنی انسان کا پورا وجود زمین پر آ کر گر چکا. ایسے ہی یہ حمار، یہ ان کی سواری کا جانور. کیوں پروردگار کا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تمہارے حمار کو اور تمہیں ہم چاہتے تھے کہ لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. اب اگر کل کی آیت سے متصل کر دوں، یوم یاتی بعض آیات ربک، ایک دن ایسا ہوگا جب تمہارے پروردگار کی بعض آیتیں آئیں گی. تو جب پروردگار کسی کو نشانی بنانا چاہے تو زمانہ بنی اسرائیل ہو یا زمانہ ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. تمہارے لیے پروردگار نے فیصلہ کیا کہ تمہیں نشانی بنا دے انسانوں کے لیے. اور آپ دیکھو، وانظر، دیکھو ان ہڈیوں کی طرف. کیفا ننشزها ثم نکسوها لحما، کیسے ہم ہڈیوں کو آپس میں ملاتے ہیں، یہ کیسے ذرات مل کر پھر وجود اختیار کرتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ہم انہیں کیسے لباس پہناتے ہیں گوشت کا. حضرت عزیر ان کا نام تاریخ میں، حضرت عزیز کے بھائی عزیر، اور عزیر کا واقعہ. اور آپ نے دیکھا وہی سوال جو آپ کے میرے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیسے خدا اٹھائے گا، کیسے خدا اٹھائے گا ان افراد کو جو مٹی بن چکے. یاد رکھیے مٹی بن چکے، اب ان کی ہڈیاں بھی سڑ گئیں، گل گئیں، ختم ہو گئیں. خدا نے اسی وقت دکھایا کیسے ہم اٹھاتے ہیں. انہوں نے دیکھا، مثال میں کیا دوں، کبھی سوچئے گا مقناطیس کیا ہے اور لوہے کے بکھرے ہوئے ذرات کیا ہیں، کیسے جمع کرتا ہے وہ تمام بکھرے ہوئے ذرات کو جو مٹی میں پوشیدہ ہو گئے ہوں. یا کبھی سمجھیں اس طرح سے کہ جیسے کوئی پزل
تصویر کو توڑ کے دوبارہ جوڑنا. اگر بچہ تصویر کو توڑ کے دوبارہ جوڑ سکتا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو کہ کون سا حصہ کہاں لگنا ہے، تو کیا خدا اس بات پہ قادر نہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب 3 واقعات مکمل ہو گئے. یہ تینوں واقعات رجعت کے واقعات ہیں. یہ تینوں واقعات رجعت کے واقعات ہیں. یہ تیسرا واقعہ جناب عزیر کا. یہ آپ کے علم میں کہ عزیر اور عزیز 2 سگے بھائی، اور دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے، جوڑواں، اور اتفاق کے ایک ہی ساتھ انتقال کیا، مگر دونوں کی عمر میں 100 سال کا فرق تھا. اور یہ سوال معصوم سے کیا گیا کہ ایسا ممکن ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ تو اگر ایسا اس وقت ممکن تھا تو یہ امر ممکن ہے کہ رجعت واقع ہو. امر ممکن ہے. اب آئیے، جو احمد امین مصری کا جملہ ہے کہ یہودیت ظاہر ہوتی ہے تشیع میں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ رجعت درست ہے اور یہ ہوگی، کا جواب کیا ہے؟ تو 26 احادیث ہیں، اور 26 احادیث میں خالی 3 کا اشارہ، اور تینوں احادیث کا ایک ہی مفہوم ہے کہ سرکار ختم یہ مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل اور اپنی امت کو آپس میں مربوط کرتے ہوئے. الفاظ کیا ہیں؟ کہ جیسے بنی اسرائیل میں ہوا ویسے میری امت میں ہوگا، میری امت میں ہوگا جیسا بنی اسرائیل میں ہوا ویسا میری امت میں ہوگا. اس لیے کہ دونوں ایسے ہیں قومیں آپس میں جیسے النال بالنال والقذف بالقذف، اتنا مشابہ ہیں، اتنا مشابہ ہیں. اس سے اچھی مثال کوئی اور ممکن نہیں ہے دینا. عجیب مثال دی ہے کہ النعل بالنعل، جیسے ایک نعل دوسری نعل کے بالکل برابر ہوتی ہے. کبھی ایسا سنا ہے آپ نے کہ ایک نعل 5 نمبر کی ہو، ایک نعل 4 نمبر کی ہو؟ ممکن نہیں ہے. نمبر بدل لیتے ہیں. کہ ایک نعل 3 نمبر کی ہے، ایک نعل 4 نمبر کی ہے، کہ چلے گا نہیں، سوائے جب تک کہ پہننے والے میں خود نقص نہ ہو. اگر ایک پاؤں چھوٹا ہے اور ایک پاؤں بڑا ہے تو ٹھیک ہے، ایک نمبر کوئی اور ہے اور ایک نمبر کوئی اور ہے. اور اگر دونوں پاؤں برابر ہیں جیسا کہ پروردگار نے بنایا ایسا، تو پھر انسان کی دونوں نالین بالکل برابر ہیں. سرکار نے فرمایا کہ النعل بالنعل، بنی اسرائیل اور میری امت ایسے مشابہ ہے جیسے کوئی نال کے مشابہ ہو. جو اس میں ہوا وہ اس میں ہوگا، جو اس میں ہوا وہ اس میں ہوگا. تو ہوگا اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا رسول نے بالکل اعلان کر دیا اس میں جو ہوا. اب میں مثال کیا دوں؟ اس میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین کون؟ ہارون کے مقابلے پر کون؟ جو اس میں ہوا وہ اس میں ہوگا. تو جیسے تمام واقعات میں شباہت ہے ایسے ہی واقعات. ہاں البتہ ایک جملہ ہے جو ذرا اختلاف کرے گا. وہ کیا ہے؟ خود سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے تو کچھ آگے ہی بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اس امت سے آگے ہی بڑھیں گے، کچھ کم نہیں ہوں گے. میں اس حدیث پہ نہیں جا رہا، صرف خالی جملہ استعمال کر رہا ہوں. النعل بالنعل. اگر رجعت زمانے بنی اسرائیل میں تھی تو رجعت زمانہ ختمیہ مرتبت میں ہوگی. اگر خدا نے وہاں مردوں کو اٹھایا اور پھر زندگی عطا کی اور ایک زمانے کے بعد دوبارہ وہ مر گئے تو ایسا ہی آنے والا دور بھی ہوگا.
البتہ یہ سوال اپنے مقام پر مہم ہے کہ کون کون اٹھے گا اور کیوں کر اٹھے گا. میں نے ایک تو جملہ بیان کیا کہ ایک گروہ ایسا اٹھے گا جس کا اپنا ٹارگٹ پورا کرنا تھا، نہیں کر سکا وہ، تو خدا اسے اپنے مقام کمال تک پہنچنے کا دوسرا موقع بھی عطا کرے گا. اور ایک جو اپنے انجام کو دیکھے بغیر مر گیا. اللہ اکبر. کبھی سوچیے گا بہت غور سے، جو اپنے انجام کو دیکھے بغیر مر گیا. یزید مر گیا، انجام دیکھا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. تو کیا خدا دنیا میں انجام نہیں دکھائے گا؟ فرعون مر گیا، انجام دیکھا؟ نہیں. نمرود مر گیا، انجام دیکھا؟ نہیں. ان کے جرائم کتنے ہیں؟ اگر جرائم اتنے شدید تر ہیں تو کیا موت بہت آسان ہے کہ بس مر گئے اور ختم، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، کچھ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے زبان شاعر سے یہ بات واضح اور آسان ہو جائے کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو دور تو آنے والا ہے، اور اسی دور کے انتظار میں زمانے ظہور سے متصل رجعت کا زمانہ. اور اب وہ جملہ آپ کے میرے عقیدے کے اعتبار سے اور صاحبان ایمان کی پہچان نہیں، میرا آپ کا عقیدہ نہیں بلکہ عقیدہ اسلام، عقیدہ عالم اسلام، عقیدہ عالم اسلام، عقیدہ قدرت پروردگار. خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ کرے تو کر سکتا، اور دلیل آیات کے ساتھ بھی آ رہی ہے. اور اب آج زیارت وارثہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے حوالے سے جملہ. اشہد اللہ و ملائکتہ و انبیاءہ و رسلہ انی بکم مومن و بایابکم موقن. ٹھیک، ماشاءاللہ زیارت وارثہ سب کو زبانی تقریباً یاد ہو جاتی ہے. اگر عشق ہو جائے تو کچھ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. تو یاد کرنے کے لیے رٹا ضروری نہیں ہے، محبت ضروری ہے. بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے تو زیارت عاشورہ بھی یاد ہو جاتی ہے. آپ سمجھ میں آیا کہ یہ 40 دن کا فلسفہ کیا ہے، کہ 40 دن پڑھو اس کے بعد تم خود بخود عادی ہو جاؤ گے. اس لیے تمہیں 40 دن کی بات کی تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ بس 40 دن کی بات ہے. بڑی ہوشیاری ہے قول معصوم میں. ایک دفعہ آؤ تو صحیح، اتنا مزہ ملے گا. جب ذائقہ مادیات میں، آپ کو یاد کہ جب شروع میں ہندوستان ناقاب جب تقسیم سے پہلے کے واقعات میں، وہ ہندوستان میں جب چائے کا تعارف کرایا گیا تو چائے فری بانٹی گئی تھی. کہا ایک دفعہ پیو، 2 دفعہ پیو. ایک دن ایسا ہے کہ عادی ہو گئے، پھر پہلے فری میں ملتی تھی. تو ہو جاؤ عادی. کتاب کو دیکھ کے پڑھ رہے ہو، ایک دن ایسا ہے کہ بغیر کتاب کے پڑھنے لگو گے. اشہد اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ ایک مشکل یہ ہے کہ ہم زیارت وارثہ پڑھتے تو ہم سمجھتے نہیں ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. اشہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وملائکتہ، اور ملائکہ پروردگار کو گواہ بناتا ہوں. اس کے انبیاء کو نمبر 3، نمبر 4 اس کے رسولوں کو گواہ بناتا ہوں. 4 گواہ ہیں، ایک اللہ، ایک ملائکہ، ایک انبیاء، ایک رسولان. اور ان 4 کو گواہ بناتے ہوئے کہتا ہوں انی مؤمن بکم، کہ میں آپ سب پر، بکم میں آپ سب پر ایمان رکھتا ہوں. آپ سب پر، بیکا نہیں ہے، بکم آپ سب پر ایمان رکھتا ہوں. وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنْ، اور آپ کے واپس پلٹ آنے پہ یقین رکھتا ہوں. اب یہ ترجمے میں آپ اگر
تلاش کیجئے گا تو شاید آپ کو ترجمہ اس سے مختلف ملے. اور ترجمہ مختلف کیوں ہے؟ کہ الفاظ کو سمجھنے میں ذرا سا مسئلہ ہوا. بے آبائکم یا بے ایابکم. اگر آبائکم ہے تو میں آپ کے آباء و اجداد پہ یقین رکھتا ہوں. بس ظاہر لفظ آبا کا ترجمہ غلط ہے، آبا نہیں ہے، ایاب ہے. اور میں آپ کے واپس پلٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں. 4 معتبر ہستیوں کو گواہ بنانے کے بعد آپ نے 2 جملے کہے. پہلا جملہ کہ میں آپ سب پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ سب کے لوٹ آنے پر یقین رکھتا ہوں. تو کون کون لوٹ کر آئے گا؟ زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ. ان لوٹ کے آنے والوں میں اختلاف روایات کا اپنے مقام پر ہے. کون کون لوٹ کر آئے گا؟ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے پھر کہ بنی اسرائیل سے پہلے کائنات کے آغاز پر شیطان مردود نے سورہ مبارکہ الحجر آیت نمبر 35 آیت نمبر 36 پروردگار کی بارگاہ میں جب ہو گیا رجیم، جب ٹھکرا دیا گیا، نکال دیا گیا، تو اس نے نکلتے نکلتے خدا سے ایک درخواست کی. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. اے خدایا مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قال فإنک من المنظرین الی یوم وقت المعلوم. نہ خدا نے اقرار کیا نہ انکار کیا، یا یوں کہیے تفسیر میزان اور آگے طباطبائی لکھتے ہیں ذیل میں کہ پروردگار نے آدھی دعا قبول کی اور آدھی دعا رد کر دی. وہ مانگ رہا تھا مہلت قیامت تک کے لیے، خدا نے مہلت دی وقت معلوم تک کی. وقت معلوم کیا یہ کل معلوم کریں گے، اس لیے کہ بہت سی باتیں سنتے چلائے معلوم معلوم معلوم، آج تک معلوم ہی نہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. خاص طور سے بیچارہ عروس یعنی دولہا میاں بیٹھے ہوئے، گرچہ مثال ناشائستہ ہے محرم کے اعتبار سے، لیکن ہے تو مثال لفظ معلوم پر. یہاں معلوم وہاں معلوم، صیغہ نکاح میں سوائے لفظ معلوم کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا. کہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں معلوم کر رہے تھے، کیا ہوا مجھے آج تک نہیں معلوم. خیر تو ایک لفظ معلوم ہے جو کل معلوم ہوگا. یہ خدا نے شیطان کو مہلت دی ہے وقت معلوم کی. شیطان اور مہلت اور وقت معلوم 3 باتیں کل. لیکن آج میں روز آپ کی خدمت میں ایک ایسے آئینہ داران آفتاب کو یاد کر رہا ہوں کہ جن پر لاکھوں سلام اور لاکھوں درود. یہ کون ہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی ہیں جو امام کے عظیم ترین جانثار ہیں. اور آج ایک ایسی شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت مقدس میں کہ جو کربلا کے شہیدوں میں کچھ ایسے وقت پر آئے کہ جن کا نام عام طور پر بہت کم ریپیٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے حبیب کا نام تو اتنا مشہور ہو گیا کہ اب ہر بچہ حبیب کو جانتا ہے. خدا کا بڑا احسان ہے. حتیٰ کہ حبیب کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہے، حبیب ابن مظاہر. ٹھیک ہے وہ اختلاف تلفظ ہے، وہ اپنے مقام پر. یا زہیر کا ابن القین یا القین، مسلم کا ابن اوسجہ، ٹھیک، نافع ابن ہلال، کہ جن کے واقعات کثرت کے ساتھ پڑھے گئے منبروں سے. اور
اکثر مومنین نہیں بلکہ بعض مومنین نے کچھ ان کے نام اپنے بچوں کے نام پر رکھ لیے، تو یہ اس اعتبار سے مشہور ہو گئے۔ البتہ کچھ بیچارے شہیدان کربلا ایسے کہ جن کا نام لینے والا اگر حسین کے ماتمدار بھی نہ ہوں تو کون لے گا نام؟ میں نے 3 نام مکمل کیے کل تک، اور آج چوتھا نام ہے آئینہ داران آفتاب میں۔ یہ 52 سال کا شخص ہے، اس کا تعلق قبیلے ازد سے ہے، الف اور زے اور دال، ازدی ہے، اور قبیلے ازد میں راسب یا راسب ایک شاخ ہے، اس کا ہی فرد ہے۔ اس کا علاقہ ہے بصرہ، اور یہ بصرہ سے خدمت سرکار سید الشہداء میں بصرہ سے کربلا پہنچا۔ شاید آج بھی جو لوگ بصرہ سے کربلا آتے ہیں زیارت کے لیے، تو آپ ان کو اگر معلوم کریں کتنا فاصلہ طے کر کے آج پہنچتے ہیں بائی واک۔ سب سے دور بغداد قریب ہے، نجف قریب ہے، سامرہ قریب ہے، تک بصرہ بہت دور ہے، سامرہ سے بھی دور ہے، تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بصرہ، اور یہ بصرہ سے چلا ہے۔ اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے؟ کہ یہ ایسا عاشق حسین ہے، ادیب ہے، رشید ہے، ادیب ہے، رشید ہے، اور ایسا حق شناس ہے کہ مولا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ ورنہ بصرہ سے اکیلے چلنا، بصرہ سے اکیلے چلنا، اور جبکہ کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی ٹیلی فون، کوئی سروس، کوئی نیٹ نہیں ہے کہ مولا حسین ہیں کہاں پر۔ آپ تصور کیجئے، اگر آج آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجلس کہاں پر ہے تو آپ کے لیے مجلس سے حسین کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہے۔ مجلس ہو رہی ہے UAE میں کہیں پر، مثلا اب آپ تلاش کے لیے چلے، کہاں جائیں گے؟ لوکیشن کیا ہے؟ مقام کون سا ہے؟ راستہ کون سا؟ نہیں معلوم، تو آپ کا نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ سلام ہو اس پر جس نے سرکار سید الشہداء کے مقام کو جانے بغیر کہ آپ اس وقت قیام پذیر کہاں پر ہے، کوفے پہنچ گئے، عراق میں، کربلا میں ہے، کوفے میں ہے، یا کہاں پر نہیں معلوم، نکل پڑا۔ بس یہ سنا تھا کہ حسین راہ کوفہ میں ہے، اور کس محبت سے چلا ہے۔ اس کا نام ہے حف، 2 جشمی ہے، پھر فے، یا آپ اس کو عربی فا کہتے، پھر 2 جشمی ہے، پھر فا، پھر الف اور پھر فا، حف ابن مہند راسبی اور بصری، یہ پورا تعارف ہے اس کا۔ گرچہ زیارت ناہیہ میں ان کا نام بیان نہیں ہوا، لیکن امام سجاد علیہ السلام نے روایات مقتل کے اعتبار سے ان کو داد شجاعت دی ہے۔ جب چوتھے امام کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہنچے کربلا میں ایسے وقت پر جب چوتھے امام ہے۔ چلے کہاں سے؟ بصرہ سے، اور گھوڑا چلاتے ہوئے، اس زمانے کی سواری گھوڑا ہی تو ہے، گھوڑا چلاتے ہوئے دن ہو، رات ہو، گرمی ہو، اتنا سخت موسم تھا عراق کا کربلا کے زمانہ عاشورہ میں، اتنا سخت موسم۔ عام طور پر عراق والے رات میں سفر کرتے، دن میں نہیں کرتے تھے گرمی کے موسم میں، آج بھی ایسا ہے، مگر یہ دن اور رات مستقل چل رہا ہے۔ روز سورج نکلتا ہے، روتا ہے کہ خدا معلوم خورشید امامت کب دکھائی دے گا۔ اس کی آنکھوں سے عشق حسین کی محبت میں مولا کے
عشق میں ایسے آنسو جاری ہیں، کبھی گھوڑا چلاتا ہے کبھی روتا ہے، چلتے 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 چلتے۔ اس کی پہلی ملاقات قبیلے بنی اسد کی خواتین سے ہوئی۔ قبیلے بنی اسد کی خواتین یعنی کہ وہ علاقہ غازریہ کے جہاں پر وہ زمیندار آباد تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کو زمین کربلا اپنے ہاتھوں بیچی تھی، یہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور جب وہاں پہنچا تو ان خواتین نے، ان افراد نے اس کو روکا کہ تو کون ہے اور کہاں وہاں جاتا ہے؟ بصرہ سے نکلتے ہوئے بھی لوگوں نے کہا تھا کہاں جاتا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے پورا علاقہ بند کیا ہوا ہے، راہ کوفہ، کہاں جاتا ہے؟ اگر یہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ کوئی علاقہ بند ہے تو بہت سے ایسے ہوں گے جو واپس پلٹ آئیں گے۔ جب علاقہ ہی بند ہے، جب محاصرہ ہے، کرفیو نافذ ہے، جانے کا فائدہ کیا ہے؟ سلام ہو ہماری جانیں قربان، ہمارے ماں اور باپ قربان اس عاشق حسین پر۔ اسے نہ خوف نے روکا، نہ مدت سفر کی طولانیت نے روکا، چلتا رہا۔ اور جب قبیلے بنی اسد تک پہنچا تو ان سے ملاقات ہوئی، پوچھا تم کون؟ کہ ہم یہاں پر رہتے ہیں، بنی اسد کے لوگ ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر کے قبیلے کے لوگ ہیں، ہم لوگ جا رہے تھے امام کی امداد کے لیے، مگر ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے اتنی شدت سے روکا کہ لوگ زخمی ہوئے اور یہاں تک کہ ہمارے اسباب کو لوٹا گیا اور ہمارے ان خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ یہ واقعات محرم کی 6 تاریخ سے متعلق ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر کہ تو وہاں کیوں جاتا ہے؟ دیکھ مجہ بہت بڑا لشکر ہے جو حسین کو گھیرے ہوئے، عجیب بات ہے، حیرت کی بات ہے، غازریہ میں رہنے والے رک گئے۔ سلام ہو بصرہ سے آنے والے پر، چلتا چلا گیا اور اس وقت کربلا کے میدان میں پہنچا، جبکہ کربلا کے میدان میں امام کے خیام لوٹے جا رہے تھے۔ یعنی اگر یوں کہیں کہ یہ شام غریبہ میں پہنچنے والا ناصر حسین ہے۔ لشکر یزید سے اس کی ملاقات ہوئی، یہ پہلے سمجھا کہ شاید لشکر یزید لشکر حسین ہے، خوشیاں منا رہے ہیں، اس نے دعا کی خدا کرے یہ جو خوشیاں ہیں وہ کامیابی حسین کی خوشیاں ہوں۔ تب کسی نے اس کو ٹوک دیا کہ لگتا ہے تو کوئی اجنبی مسافر ہے، یہ لشکر یزید ہے جو قتل حسین کی کامیابی پر قہقہے مار رہے ہیں۔ پوچھا خیام حسین کہاں ہیں؟ کہ وہ سامنے جل رہے ہیں۔ میں سوچتا تھا کہ امام نے اپنی شہادت سے پہلے جو آواز دی تھی کیا وہ بے سود آواز تھی؟ اللہ یعوذ باللہ من ذالک، کیا وہ ایسے ہی فریاد فرمائی تھی؟ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو رسول کی بیٹیوں کے حرم کی حفاظت کرے؟ ہے کوئی جو زینب کے چادر کی محافظت کرے؟ کہتے ہیں بعض روایات کا بیان کرنے والے کہ یہ ایسے وقت میں آیا کہ پہلے خیام کی طرف آیا، پورے خیام خالی ہیں، اور کلیجہ منہ کو آنے لگا، آواز دی مولا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہتے ہیں بی بی نے اس کو جواب دیا تھا کہ میرا بھائی تو شہید ہو گیا۔ ہائے حسین، لشکر یزید اتنی خوشیوں میں مگن تھا کہ اس سے متعرض نہ ہوا، یعنی اب ان کے لیے ایک سوار کا آنا کسی گنتی میں نہیں تھا، یا خدا نے اس کے لیے راستے اتنے بنائے تھے کہ وہاں تک پہنچ گیا۔ اور اس نے
جب دیکھا کہ یہ 4 سال کی بچی پر ظلم کر رہے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو اس نے تلوار کو نکالا اور رجس خوانی کی، ایھا الجند المجند، کہتا ہے اے گروہ باطل، اے لشکر یزید، اے ظلم کرنے والے سپاہیوں، انا حفحاف ابن مہند، میں ہوں مہند کا بیٹا حفحاف، وَأَنَا أَبْغِي عَيَالَ مُحَمَّدٍ، اور میں نگہبان بنوں گا عیال محمد کا، ان بیویوں کا، ان بچوں کا۔ جب اس نے صدا بلند کی، کہتے ہیں اس حالت میں میرے چوتھے امام کی آواز بلند ہوئی، مرحباً بکا یا حفاف، بارک اللہ فیک یا حفاف، اے آنے والے خوش آمدید، اللہ اکبر۔ اور کیجئے کہ کربلا کے میدان میں ناصر کب تک آئے ہیں، اور چوتھے امام کی وہ استقبالیہ جملے مولا کے، مرحباً بکا، آپ خوش آمدید آؤ، حفاف گویا زہرا کا لال شہید ہو چکا، اب زہرا کی بیٹیوں کے پردے بچا لو۔ کہتے ہیں 15 افراد کو واصل جہنم کیا، اور جب زمین پر گر رہا تھا اس کے بدن پہ اتنے زخم مارے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لشکر یزید اب فتح کے نشے میں چور ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح شہید کیا گیا اس کو کہ رو کے فریاد کرتا تھا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ وہ واحد شہید ہے کہ جس کو اٹھانے والا کربلا کے میدان میں کوئی نہیں۔ اٹھائے کون کہ اٹھانے والا چلا گیا۔ ہائے میرا چوتھا امام، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، رونے والا شب جمعہ ہے، اور دل چاہتا ہے کہ وہ خاص جملہ بیان کروں آپ کی خدمت میں۔ ایصال ثواب بھی ایک مومن کا ہے، اور یہ مجلس حسین خود باعث ثواب بھی ہے اور ایصال ثواب بھی ہے، یہ زندوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور جو انتقال کر چکے ان کے لیے باعث مغفرت ہے۔ ہاں، وہ آنے والا مومن جو بہت دور سے چل کر یہاں تک آتا تھا، انتقال کر گیا، آئیے اس کا ایصال ثواب بھی ہو جائے، اور آپ کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو قبول بارگاہ فاطمہ زہرا بھی ہو جائیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہم یہ پڑھتے ہیں کہ مولا سید سجاد تو 11 محرم کو حالت اسیری میں کربلا سے لے جائے گئے، تو پھر شہیدوں کے لاشیں دفن کیسے ہوئے؟ یہ جملہ بڑا سخت ہے، اس کے کئی حوالے ہیں کہ محرم کی 12 تاریخ تھی یا 12 کی شب تھی، 12 کا دن یا 12 کی شب یا 13 کا دن، یہ 3 اختلافات ہیں کہ ان 3 اوقات میں کوئی ایک ایسا وقت تھا کہ میرا چوتھا امام باعجاز امامت، ہتھ کڑیاں بیڑیاں وہیں رہ گئیں اور نگاہوں سے پوشیدہ ہوا، اور اتنا جلدی جیسے معراج پر اللہ کے رسول کی آمد تھی، ویسے صاحب معراج کا بیٹا، صاحب معراج کا بیٹا، فرق اتنا ہے کہ رسول کی معراج لقائے پروردگار تھی، میرے چوتھے امام کی یہ معراج شہیدوں کے لاشیں جمع کرنا تھی۔ باعجاز امامت میرا مولا پلٹ کے واپس آیا، اور سخت ترین جملہ ہے، برداشت کر سکو گے رونے والوں؟ قبیلہ بنی اسد کے مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے امام نے خطاب کیا تھا آپ کے علم میں۔ وہ خواتین جب 11 محرم کو پانی بھرنے فرات کے کنارے آئیں یا 12 محرم کی صبح میں، وہ دیکھا کہ پورا مقتل خالی پڑا ہے، شہیدوں کے لاشیں بے گور و کفن ہیں۔
لشکر یزید نے اپنے اپنے کشتے دفن کر دیے. اس حالت غم میں پلٹ کے واپس آئیں اور آ کر اپنے خیام میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو غیرت دلائی کہ تم نے اس وقت ساتھ نہیں دیا جب زہرا کا لال پانی مانگتا رہ گیا. ارے اب تو اٹھو، اب تو اٹھو، اب کس بات کا ڈر ہے؟ لشکر یزید جا چکا مگر زہرا کا لال بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پہ تنہا پڑا. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ آہستہ آہستہ رک رک کے پڑھوں گا. کچھ مصائب آج پڑھ سکوں ہے، کچھ کل پڑھوں. ایک مقام ہے کربلا معلیٰ میں، اور یہ مقام ہے مقام اسد و فضہ. جو لوگ گئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور جنہوں نے اسٹڈی کی وہ جانتے ہیں. خدا نصیب کرے، شب جمعہ ہے نا، شب جمعہ ہے. اے فرش عزائے حسین پہ آنے والو، خدا نے روضہ حسین تک پہنچا. کربلا کی گلیوں میں ایک ایسے مقام پر جاؤ جہاں فضہ کو یاد کرو. یہ فضہ نے کس موقع پر شیر کو آواز دی تھی؟ کہتے ہیں لشکر یزید نے جب شہیدوں کے لاشیں پامال کرنا چاہے تھے تو سارے شہیدوں کے لاشیں کسی نہ کسی قبیلے نے کسی نہ کسی بنیاد پہ اٹھا لیے تھے. ایک ایسا غریب رہ گیا تھا، اس کا کوئی قبیلہ ہی نہ تھا کہ جس کی لاش کو اٹھایا جاتا. اور جب فرزند زہرا کی لاش ایک مرتبہ پامال ہوئی تو لشکر یزید نے اس پر بس نہیں کیا تھا. ایک دفعہ پامال کرنے کے بعد عمر ابن سعد ملعون نے ایک عجیب فیصلہ کیا تھا کہ ایک مرتبہ اتنا اور پامال کرو کہ جس میں حسین کے کوئی حصے بھی کسی کو مل نہ سکے، برداشت کر سکے. اتنا پامال کرو کہ ریت کے ذرات میں جس میں حسین اس طرح مخلوط ہو جائے کہ لاش جمع نہ ہو سکے. بھئی اگر سینہ رہ گیا ہے، اگر اعضائے بدن مل سکتے ہیں، لاش دفن ہوگی، قبر بنے گی، اور جب قبر بنے گی تو لوگ جمع ہوں گے. اتنا پامال کرو. اور جب یہ دوسرا حکم نافذ کیا گیا ہے، ہائے فضہ جناب زینب کبریٰ کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہتی شہزادی اگر اجازت ہو تو میں اب جنگل کے درندوں کو آواز دوں. اجرکم اللہ، رونے والو، مل گئی اجازت. فضہ آئیں میدان کربلا میں اور آ کر آواز دی، اے درندگان، اے جنگل کے رہنے والو، آؤ زہرا کا لال اتنا اکیلا، آؤ، انسان کوئی نہیں بچا جو میرے آقا کی لاش کی حفاظت کرے. کہتے ہیں صفین پر جاتے ہوئے یہ واپسی پر مولائے متقیان کی بارگاہ میں جو شیر آیا تھا اس کی نسل سے یہ ابو الحارث کہا گیا. اسے یہ ایک شیر ہے جو دھاڑتا ہوا میدان کربلا میں آیا اور آ کر لاش حسین کا طواف کرنا شروع کیا. طواف بھی کرتا تھا، اپنی پیشانی پر خون بھی ملتا تھا، آسمان کو دیکھ کے روتا بھی تھا. لشکر یزید کے سپاہی دور ہو گئے، گھوڑے ہٹ گئے. واہ غربتا، واہ محمد. اس منظر کو دیکھ کر بنی اسد کی عورتوں نے کہا تھی، یہ شیر گیا نہیں ہے. بنی اسد کی عورتوں نے کہا تھا کہ حیف ہو تم پر کہ درندے آئے ہوئے ہیں، حیوانات آئے ہوئے، لاش حسین پہ کوئی نہیں ہے، جنگل کے درندے ہیں. اور جب بھی تیار نہ ہوئے بنی اسد کے لوگ تو ان خواتین نے غصے کی حالت میں کہا، اچھا اگر تم نہیں جاتے تو ہمیں اجازت دو، ہم اپنے آقا کی لاش کو دفن کر کے آئیں گے. اجرکم اللہ، رونے والو. آخری جملہ، بنی اسد کے زمینداروں کو ذرا سی غیرت ہوئی ہے کہ اچھا ہم جاتے ہیں. ڈر بہت رہے تھے، بہت ڈر رہے تھے کہ ایک کو کھڑا کر دیا کہ راستے پر دیکھتے رہنا کوئی آنا جائے کوفے کی طرف سے، اور باقی لوگ میدان کربلا میں اب حیران و پریشان ہیں، لاشیں کہاں سمیٹیں.
کس کو کیسے پہچانے، کس کو کیسے پہچانے؟ کہتے ہیں ابھی حیران و پریشان کھڑے تھے کہ دور سے ایک ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ لشکر یزید کا خیال کرتے ہوئے یہ لوگ بنی اسد کے زمیندار ڈر گئے اور ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے، جھاڑیوں کی آڑ لے لی۔ وہ آنے والا عجیب تھا، جیسے ہی قریب آیا مقتل کربلا کے اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا اور آگے بڑھا، نشیب کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی نشیب کی طرف بڑھا رکوع کی حد تک جھک گیا، جھک کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار شب جمعہ ہے، میرے مالک آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ماتمدار بیٹھے ہیں۔ مولا جمعرات کو تو کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا نا، ہم فقیر در حسین ہیں۔ اے مالک حسین، اے رب حسین، تجھ کو حسین کا واسطہ، حسین کی اولاد کا واسطہ، مولا مانگنے والوں کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار واسطہ آل محمد کے مظلوموں کا، واسطہ کربلا کے شہیدوں کا، میرے مالک مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب کر دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان تمام مشکلات پریشانیوں کو پروردگار ہم کرب میں ہیں یا ہم ابتلا میں ہیں، کرب و بلا کا واسطہ ہمیں کرب سے اور ابتلا سے نکال دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک وسعت رزق عطا فرما، پروردگار روزگار کی سلامتی عطا فرما، پروردگار روزگار کو تحفظ عطا فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ اور چونکہ یہ دعائیں یہ تمام کے تمام آپ کے آمین کہنے کی برکت سے انشاءاللہ خدا قبول کرنے والا ہے، تو آپ سے اس طرح آپ نے تعاون کیا اس دعا پر آمین کہتے ہوئے التماس ہمیشہ رہتی ہے امام بارگاہ علی رضا کی انتظامیہ کی کہ آپ کے تعاون سے سلسلہ مجالس منعقد ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کے رزق میں وسعت و برکت دے۔ آپ یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے شب جمعہ کی مناسبت کے ساتھ محرم الحرام کے تمام تر مجالس کے پروگرام کے لیے معاونت فرمائیے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ آخر میں سورہ فاتحہ کی التماس اس مومن کے لیے جن کا ایصال ثواب بھی تھا، سید مقصود حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی، ان کے لیے اور تمام اپنے مرحومین کے لیے شب جمعہ ہے، اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور جتنے والنٹیئرز باہر کام کر رہے ہیں اس امام بارگاہ کے اور تمام امام بارگاہوں کے، ان تمام والنٹیئرز خدمت گزاران کے مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان تمام صاحبان ایمان کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔